بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے جنگ بدر شریف کے بارے میں۔ جنگ بدر کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اور ناظرین اس کا احوال مختصر ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے۔ امید ہے اس کو سننے سے آپ کے علم میں بے شمار اضافہ ہو۔ معزز ناظرین، مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ میں مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہے مسلمان نہ صرف ایک قوم ہے بلکہ مسلمان ایک طاقتور اور مضبوط فوج رکھنے کے ساتھ ساتھ کفار کو، دشمنوں کو شکست دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ امر کن واقعہ یہ ہے کہ مقام بدر میں لڑی جانے والی جنگ اسلام کے فلسفہ جہاد کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ وہ اولین معرکہ ہے جس میں شہادت نوش کرنے والے مسلمان وہ پہلے مسلمان تھے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیت مبارکہ اور بے شمار احادیث مبارکہ ان شخصیات کی فضیلت و اہمیت بیان کرتی ہے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ شریف کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں یعنی لوہے کا جنگی لباس تھا اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار کے پاس 1000 افراد پر مشتمل تھے، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ جنگ سے قبل رات حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے مقام کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، فلاں کافر اس کے قتل ہونے کی جگہ یہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا جیسا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی لکیر برابر تجاوز نہیں کی، یعنی جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احوال بتائے کہ فلاں کافر کل یہاں پڑا ہوگا، یہاں قتل ہوگا، اسی طرح مرا، اسی طرح قتل ہوا، وہی جگہ تھی، وہی مقام تھا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ؟ یہ جنگ بدر کا نقشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اس رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ پیش آئے اور فرمایا، یا اللہ، صبح مسلمانوں کو فجر کے بعد بیدار فرما۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب، اپنا وعدہ سچا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائے۔ اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی باڑھ کر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں پر پڑی۔ جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی قید ہو گئے۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بے شمار ایمان سے بھرپور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھی۔ یہی وہ اسباب تھے جنہیں اس معرکہ کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے
مشعل راہ بنایا۔ معزز ناظرین، غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب مسلمان غزوہ بدر کے شہداء کی دلیری، اس جنگ میں شریک ہونے والوں کی جب دلیری دیکھتے ہیں، جب قوت ایمانی دیکھتے ہیں، تو جذبہ ایمان پھر سے پیدا ہو جاتا ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی مقام بدر میں کفار مکہ کی شکست اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی دلالت کرتی۔ سوچنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تمام تر سر و سامان ہے، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی کفار ان پر غالب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم غزوہ احد کو اور غزوہ بدر کو بھول بیٹھے ہیں، ہمیں وہ مسلمانوں کے جذبے یاد نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے وسیلے سے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ امید ہے ناظرین آج کا کلپ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی بے شمار اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، آپ انہیں سنتے رہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ناظرین اب ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔